امیہ جو مقتول تھا اس کے بیٹے صفوان، اس کے پاس حتیم کے اندر، مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم والی جگہ ہے وہاں قوم عمیر بن وہب، امیہ کے بیٹے صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھ کر اب دونوں آپس میں حجر اسود کے قریب جو ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے، بدر کے مرنے والوں کی جو وجہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ بدر کے اندر جو ہمارے عزیز مارے گئے، کسی کا باپ، کیونکہ صفوان کا باپ مارا گیا تھا امیہ، کہنے لگا کہ اب ان کے مرنے کے بعد زندگی جو ہے وہ بے مزہ ہے، زندگی کے اندر کوئی سرور نہیں، بے مزہ زندگی ہو گئی، اب سکون نہیں ہے۔ تو عمیر نے بات کو سنا اور ایک سرد آہ بھرنے کے بعد تھوڑی دیر توقف کے بعد پھر بولتا ہے، عمیر بن وہب کہتا ہے کہ اگر میری گردن پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا، کیونکہ وہ مقروض تھا اور اس کا اہل و عیال تھے، تو کہتا کہ اگر مجھے میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور بچوں کے کا خیال نہ ہوتا تو میں یقین مدینے میں جاتا اور مدینے جا کر مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ جس وقت اس نے یہ رائے پیش کی، اب صفوان کو خوشی ہوئی، کہنے لگا کہ اے عمیر، تمہاری جو ہے تمہارا قرض بھی میرے ذمہ ہے اور تمہارے بال بچوں کی روزی جو ہے وہ بھی میرے ذمہ ہے، جیسے میرے اہل و عیال جو ہے کھانا کھائیں گے ویسا ہی کھانا میں تمہارے اہل و عیال کو کھلاؤں گا، تم جاؤ۔ کیونکہ اس کے سینے میں یہ حسد کی آگ، بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کا باپ مارا گیا تھا اور عمیر بن وہب کا بیٹا جو ہے وہ قیدی بن کر مدینہ شریف کے اندر گرفتار تھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے آؤں۔ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میں وہاں جاؤں گا، اگر میں وہاں پکڑا گیا تو پھر میں کہہ دوں گا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس وقت صفوان بن امیہ نے کہا کہ یہ تمہارا سارے کا سارا جو قرض ہے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں قرض اتار دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کی روزی کا کفیل میں ہوں، ان کو رزق بھی دوں گا، تم جاؤ اور جا کر یہ جو ہے اپنے اور میرے سینے کی آگ جو ہے یہ بجھاؤ اور مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ جا کے یہ قتل کر دو۔ عزیزاً محترم نے ایک گھوڑا دیا اور ایک تیز تلوار دی اور عمیر بن وہب جو ہے اس گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے باہر جا کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور وہاں گھوڑے کو باندھتا ہے اور اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور دونوں بیک وقت جو ہے ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر آؤ آگے بیٹھ جاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا اور عمیر کو حضور نے دیکھ کر فرمایا عمیر تم کیسے آئے ہو، تم کیا ارادہ لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، سچ بتاؤ کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میرا مقصد اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانا ہے، میرا مقصد ہے اپنے قیدی بیٹے سے ملاقات کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صفوان بن امیہ سے حجر اسود کے پاس کچھ قول و قرار کیا تھا، حتیم کے اندر بیٹھ کر حجر اسود کے قریب بیٹھ کر کہے تم نے جو ایک پلانی کی تھی، اے عمیر اب میرے سامنے آ کر جھوٹ بول رہے ہو، جس کے سامنے رب نے جنت کو بھی نہیں چھپایا ہوا، جس کے سامنے میں بیٹا زمین پہ ہوں قبر شیبری کی سراتا ہو، اس محبوب کی اس محمد کے پاس آ کر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ عمیر نے جب یہ حیرانگی سے یہ بات سنی، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کے جو پلانی کی، جو تم نے ارادہ کیا اور جو اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا سارے کا سارا قرض میرے ذمہ ہے اور تمہارے آل و عیال کا کفیل میں ہوں، جاؤ تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے۔ اب یہ حضرت امام
ہمارے محبوب کو یہ انوکھی شان عطا فرمائی ہے. میرے محبوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا علم جو ہے اللہ کی عطا سے جو حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے محبوب جان جاتے ہیں. اور جس وقت حضور نے یہ سب کچھ واضح کر دیا وہ عمیر بن وہب جو واقعی قتل کے ارادے سے آیا تھا اور جس وقت یہ سنتا ہے حضور کی زبان سے اور حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے معافی مانگتا ہے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے. اب پہلے عزیزان محترم اب پہلے عمیر بن وہب تھا. اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابی رسول بن جاتے ہیں اور پھر اسلام قبول کیا. اسلام قبول اب صفوان کو اب مکہ کے اندر اس انتظار میں کہ کب خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کر دیا جاتا ہے. وہ اس انتظار میں تھا. خبر کیا پہنچتی ہے کہ جو عمیر محمد کو معاذ اللہ کو قتل کرنے کیا تھا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا غلام بن گیا ہے. اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اب اسلام لانے کے بعد جو ہے کافروں کے سخت ترین دشمن بن جاتے ہیں. اور ان کی تبلیغ پر کئی کافروں نے کلمہ پڑھا ہے. رب تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کو رب نے یہ انوکھی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کا کافر چہرہ دیکھتے ہیں تو حضور کا چہرہ دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تورات کا علم رکھنے والا. اب اس نے سنا جس وقت آقا علیہ السلام